وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حضرات محترم، مرشد طریقت، رہبر راہ شریعت، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، مظہر فیضان مجددیت و مظہر کمالات احمدیت، گلے گلزار نقش بندیت، مخدوم زماں، شیخ المشائخ، شیخ العالم، حضور مرشد طریقت دامت برکاتہم العالیہ، جملہ سالکین اعظام و سالکین راہ طریقت اس کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کچھ بتانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ لینے کے لیے حاضر ہیں، اور حضور شیخ العالم نے اتنا عطا فرما دیا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خاموش سمندر ہے اور اس خاموش سمندر کے اندر تلاطم نہیں ہے، جو بھی آتا ہے وہ غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے، اور سب اسی بحر ناپیدا کنار میں غوطہ زنی کرنے والے ہیں، دریاؤں میں غوطہ لگانے والے ابال کھاتے ہیں، لیکن یہاں تو سمندر ہے، یہاں اس کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور کا حکم ہوا اس لیے میں حاضر ہوا، ورنہ میری ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کچھ بھی بیان کر سکوں۔ یہاں اسرار طریقت اور رموز معرفت سینوں میں منتقل کیے جاتے ہیں، انہیں لفظوں میں نہیں بتایا جاتا۔ یہ وہ مائے قدہ ہے جہاں سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں۔ آج اب مائے قدہ شاہ ابو الخیرات میں حاضر ہیں، مائے قدہ قطب بنارس میں حاضر ہیں۔ سرکار مجدد پاک کا فیض چاہیے تو اسی مائے قدہ میں آنا ہوگا، سرکار شاہ نقش بند کا فیض چاہیے تو اسی مائے قدہ میں آنا ہوگا، حضور غوث پاک کا فیضان چاہیے تو اسی مائے قدہ میں آنا ہوگا۔ یہ مائے قدہ چاروں سلاسل کی جامعیت رکھتا ہے اور اس کے اندر وسعت ہے، اسی وجہ سے اہل عرفان نے آپ کو شیخ العالم کہا ہے۔ شیخ کی ضرورت کیوں ہے انسان کو، اور شیخ کون ہوتا ہے، اسی حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج اللہ کے ایک ولی، مجذوب کامل، قطب وقت، حضور بوڑھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عرص سراپا بابرکت میں حاضر ہیں۔ یقیناً ان کا فیضان بہت ہی تیزی کے ساتھ آبشار کی طرح ہم دیوانوں پر برس رہا ہے، اور یہ کس کے ذریعے سے برس رہا ہے؟ حضور شیخ العالم کے سینے سے ہوتا ہوا فیضان ہمارے سینوں میں منتقل ہو رہا ہے، فلٹر ہو کے وہ آ رہا ہے۔ ڈائریکٹ اگر پڑ جائے تو نہ جانے کتنے بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن حضور کا فیضان یہاں سے فلٹر ہو کر ہر ایک کے ظرف کے مطابق وہاں پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے شیخ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور شیخ کو تلاش کرنے کا حکم خود قرآن نے دیا ہے۔ کوئی پوچھے شیخ کی ضرورت کیوں ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ علماء ظواہر کی تفسیر اپنی جگہ، لیکن علماء معرفت نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اہل معرفت کی بزم ہے۔ وسیلہ عظمیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن ہر دور کے لیے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ شیخ کامل ہے، ہر دور کا شیخ کامل یہ وسیلہ ہے۔ قرآن نے اسی وسیلہ کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان اور تقوی ہی اگر کافی ہوتے خدا تک پہنچنے کے لیے تو وسیلہ طلب کرنے کا، تلاش کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ تو یہ وسیلہ شیخ کامل ہوتے ہیں۔ آج ہم مرشد کامل کی بارگاہ میں، یہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔
جب تک کوئی فنا فی الشیخ نہیں ہوگا وہ فنا فی الرسول نہیں ہو سکتا. جو فنا فی الرسول نہیں ہوگا وہ فنا فی اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تمام سیر، وہ سیر عالم ناسوت ہو یا سیر عالم ملکوت ہو یا سیر جبروت ہو یا لاہوت ہو، یہ سب مرشد کے فیضان سے ہوتا ہے. مرشد اگر چاہ لے تو وہ ایک آن میں عالم لاہوت تک پہنچا سکتا ہے. اگر اپنے مجاہدے سے، اپنی ریاضت سے کوئی پہنچنا چاہے تو 80 سال لگ جائیں گے کم از کم. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مجاہدے کے لیے 80 سال درکار ہے، اور 80 سال تو عمر ہی ہوتی طبعی طور پر. لیکن شیخ کی اگر نظر پڑ جائے تو وہ 80 سال کا مجاہدہ ایک آن میں طے ہو جاتا ہے. اور تو یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں آنے والا ایک آن میں اتنا پا لیتا ہے کہ جتنا لوگ پوری عمر میں نہیں پاتے. اسی میکدے کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے: صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک لمحہ اور اللہ کے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال تک بغیر ریا کی عبادت کرنے سے افضل ہے. ایسے ہی صالحین کی صحبت کے بارے میں کہا گیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قال کے بھی حامل ہیں اور حال کے بھی حامل ہیں. دونوں صفات